ان حالات میں سپورٹ دی کہ وہ اپنے آپ کو کووڈ کی وجہ سے جو معیشت میں نقصانات آئے تھے اس سے کچھ پروٹیکشن حاصل کر سکیں۔ انفلیشن کو قابو میں رکھنے کے لیے پنجاب حکومت نے گندم کی قیمت 1400 سے 1800 بنا سے بڑھائی، اور اس کے باوجود ہم نے آٹے کی قیمت کو اسی لیول پہ رکھا ہے کہ وہ 900 روپے سے کم ہے، 860 روپے پہ فکس کی گئی، اور اس کے لیے ایک سال کے اندر 80 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ گلوبلی اگر انفلیشن کو دیکھا جائے تو دنیا میں اس وقت اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ہوں، کوکنگ آئل ہو، پام آئل ہو، آپ کی چینی کی قیمت ہو، گندم کی قیمت ہو، تیل کی قیمت ہو جو کہ تقریباً 70% پلس سے ریباؤنڈ کر گیا ہے، ان سب کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے، کیونکہ ہم نیٹ امپورٹر ہیں ہر چیز کے، ان سب کے باوجود پاکستان کے اندر انفلیشن کو کافی حد تک کشن کیا گیا ہے، اور اگلے بجٹ میں بھی جو اوور آل، چاہے وہ وفاق ہو، چاہے وہ صوبہ پنجاب ہو، ہمارا ایک اہم فوکس ہے کہ ہم نے اپنی عام عوام کو جو خطے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، خاص طور پہ اس انفلیشنری پریشر سے جس حد تک ہو سکا ان کو پروٹیکشن دیں گے۔ میں چند خد و خال آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بجٹ بنایا جا رہا تھا تو پچھلے 3 سالوں سے میں اسی کا منتظر تھا کہ وہ سال ملے جس میں ہم کوالٹی گروتھ کے ساتھ آگے چیزوں کو لے کے چلیں۔ اس بجٹ کے اندر ہم نے خطیر اماؤنٹ رکھی ہے ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے، جو پچھلی سال کی نسبتاً 66% زیادہ ہے۔ یہ تاریخ میں کسی سال کی ایئر آن ایئر گروتھ کو اگر دیکھ لیا جائے تو یہ اماؤنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ہم نے ٹیکس وصولی صوبائی اپنا جو ہدف مقرر کیا تھا اس ہدف سے بھی ہم اوپر چلے گئے ہیں۔ مجھے اگلے سال کا ٹارگٹ پنجاب کا پہلی باری 400 کا ہدف کراس کرنے ہم اس میں بھی جا رہے ہیں۔ پی آر اے کی مئی تک کی پرفارمنس، اس کی ایئر آن ایئر گروتھ جو تھی وہ 29% ہے۔ یہ باقی ریونیو اتھارٹیز کے مقابلے میں ساری صوبائی جو ہیں باقی، یا بے شک وہ فیڈرل بھی ہو، ان سب سے زیادہ اس نے گروتھ رجسٹر کی ہے، اور یہ ایسے حالات میں کی ہے جس کے اندر ہم نے 25 سے اوپر سروسز کو رعایت دی، ان کے ٹیکس ریٹس کم کیے، اور آنے والے بجٹ کے اندر اس کا ٹارگٹ ہم نے بڑھایا ضرور ہے، مگر اس کا فوکس براڈننگ آف ٹیکس بیس پہ ہے۔ بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے 10 مزید سروسز کو 16% سے 5% پہ لے کے آئے ہیں۔ تو ہمارا فوکس براڈننگ آف ٹیکس بیس، جدت کو لانا ہے تاکہ صوبائی محصولات میں اضافہ ہو۔ میں چند سیکٹرز کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اس بجٹ کے اندر ہماری پرائورٹیز، ہمارا فوکس وہ کن چیزوں پہ ہے۔ 4 فلیگ شپ پروگرامز اگر میں اس بجٹ میں سے نکالوں، ایک ہے آپ کی صحت کے اندر یونیورسل ہیلتھ انشورنس۔ اگلے مالی سال کے پہلے 6 مہینے کے اندر پورے پنجاب کی 100% آبادی کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس کوریج دے دی جائے گی۔ دوسرا ہے آپ کا ایجوکیشن، خاص طور پہ ایجوکیشن کے اندر پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن ہے، اس کے اندر ہم انصاف اپ گریڈیشن سکولز کے تحت 8,500 سے اوپر پرائمری سکولز کو ایلیمنٹری کا درجہ دینے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک پیراڈائم شفٹ ہے، اس کی بھی آپ کو کہیں مثال نہیں ملتی، اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ہم نے اس طرح رکھا ہے کہ یہ خطیر رقم اس کے اندر 6.5 ارب روپے خالی رکھی گئی ہے۔ 6.5 ارب روپے کا بہترین استعمال کرتے ہوئے
ہم 8,500 اسکولوں کو اپ گریڈ کریں گے۔ تیسری چیز، پورے پنجاب کے اندر پبلک ورکس کا پروگرام، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت، نیڈ بیسڈ باٹم اپ اپروچ کے تحت ہمیں اسکیمز ریسیو ہوئیں۔ یہ اکانومی، معیشت کے چرخہ چلانے میں بھی بڑا مؤثر ثابت ہوگا، کیونکہ اسمال ورک کے اندر اتنی زیادہ خوشخبریاں ہیں کہ آپ مجھے گھنٹہ دو اور بھی دیں، اور آفٹر یسٹرڈے اسمبلی کے اندر تو مجھے یہ آڈینس زیادہ کیپٹیو لگ رہی ہے، زیادہ اٹینٹیو لگ رہی ہے۔ مگر اگر میری یہی تھی کہ توفیق یہی ہے کہ اللہ اپوزیشن کو بھی یہ ڈاکومنٹ پڑھنے دیں، سمجھیں اس کو، کوئی سوالات ہیں، کوئی مثبت کرٹیسزم ہے، وی آر موسٹ ویلکم۔ میں اب آپ لوگوں سے سوالات لوں گا۔ میڈم اف یو کوڈ کوآرڈینیٹ۔ مخدوم صاحب، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو آٹے کی قیمت بتائی ہے یہ 1 سال پرانی ہے، یعنی 860 روپے کا تھیلا۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آج 20 کلو آٹے کا تھیلا بازار میں کتنے کا ہے، روٹی کی اس وقت قیمت کیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس وقت چینی کے سرکاری ریٹ کیا اور بازار کے ریٹ کیا ہے؟ تھینک یو۔ ہمارا، جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا، گلوبل انفلیشن میں بھی دیکھیں تو ان سب چیزوں کی قیمتیں پاکستان کی قیمتوں سے زیادہ بڑھی ہیں۔ ہمارا پنجاب کا سب سے امپورٹنٹ رول مہنگائی میں ہے امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ کا۔ اگر سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ ہے جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس کے علاوہ اگر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، اگر درمیان میں مڈل مین آ گیا ہے، عوام تک صحیح کاسٹ تک پہنچانا یہ پنجاب کا فرض ہے۔ آٹے کے اوپر میں خود اس کمیٹیز کا ممبر رہ چکا ہوں، میرے صاحب تبھی آپ کو چیف سیکرٹری صاحب ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ انفورسمنٹ کے لیے ہم کیا کرتے رہ گئے، 360 ماڈل بازار پنجاب میں بنائے گئے ہیں، اور اس سال ان کو مستقل بیسس پہ رکھنے کے لیے ایک ماڈل بازار اتھارٹی لائی گئی ہے۔ خاص طور پہ اربن اور پیری اربن ایریاز کے اندر یہ زیادہ ایشو بنتا ہے۔ 1.5 ارب روپے کی لاگت سے یہ اتھارٹی بنائی گئی ہے۔ اس کے گورننس کے لیے ہم ایک ایسا ماڈل لے کے آ رہے ہیں کہ جو فارمر کو ریٹ ملتا ہے اور جو ریٹیلر کے پاس چیز آتی ہے اس کا گیپ یوزلی 3 سے 4 ٹائم زیادہ ہوتا ہے۔ اس گیپ کو ہم کر رہے ہیں، اور گندم کا میں چیف سیکرٹری صاحب سے کہوں گا ذرا وہ بھی اس پہ تھوڑا آپ کو گوش گزار کریں۔ مگر ہم نے ریکارڈ سبسڈی دی ہے اس سال تاکہ اس کی قیمت کو ہم مینٹین کر سکیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو جو سوال تھا ایک، تو میں اس کا پہلا جو ہے کہ پچھلے سال جو آٹے کی قیمت کیا رہی ہے، نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں، اور یہ جو قیمتوں کی مانیٹرنگ ہمارے انڈسٹری والے تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک وفاقی ادارہ ہے جس کو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس آپ کہتے ہیں، وہ ہر جمعے والے دن پورے پاکستان کے تمام بڑے شہر کے وہ ریٹ وہ نکالتے، 7 بنیادی اشیاء کے، آٹا اس میں سے سب سے پہلے نمبر پہ ہوئی ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ پچھلے یہ جو سال گزرا ہے فائنینشیل ایئر، اس کے ہر جمعے کی آپ وہ اسٹیٹمنٹ ضرور نکال کے دیکھیں۔ پنجاب میں ہم نے جو ابھی یہ فائنینشیل ایئر ختم ہوا ہے، بیٹ ایئر بھی ختم ہوا ہے، 5 ملین ٹن گندم پنجاب نے جو ہے ریلیز کی ہے، اور اس کی نہ صرف ریلیز کی ہے بلکہ ہم نے اس کو 1475 روپے پر من کے حساب سے ریلیز کی ہے، جبکہ یہ ہمیں اگر اس کے انسیڈنٹل بنا لیں اور گندم کی قیمت بنا لیں تو یہ ہمیں 1900 کے قریب جا کے پڑتی ہے۔ تو گورنمنٹ آف پنجاب نے صرف اس منتھ میں 85 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے، اور اس کی وجہ سے پنجاب میں جو آٹے کا تھیلا ہے 860 روپے سے نہیں بڑھا، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کو جو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ اس کی رپورٹ ہے، میں نے آپ کو بتا۔ ہاں جی، اب اسی وقت اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، وہ سارے پروونسز کی آتی ہے، اگر آپ اسی وقت کی دوسرے صوبوں کی، خاص طور پہ اگر سندھ کی اٹھائیں گے جو رپورٹ تھی، تو میرے خیال میں کسی وقت بھی وہ 1100 روپے سے نیچے نہیں آیا، اور وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ کیونکہ انہوں نے کوئی سبسڈی نہیں دی، انہوں نے مارکیٹ فورس پہ چھوڑا ہوا تھا۔
اب اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جو ایشو کرتے ہیں گندم فلور ملز کو، ہم نے ہر ڈسٹرکٹ کی پاپولیشن کو دیکھ کے اس کی بیسس پہ ایشو کرتے ہیں گندم، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایک بیسک پاپولیشن ہے جس کو آٹے کی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ہوتا ہے 20 کلو آٹے کا تھیلا جو فلور مل سے سرکاری گندم کے عوض جو مارکیٹ میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویٹ پروڈکٹس میں آپ کے فائن بھی ہے، میدا بھی ہے، جو ہے سپر فائن بھی ہے، جس کو سفید آپ کہتے ہیں، جس کے نام وغیرہ بنتے ہیں، کافی پریفرنس کچھ اور ان لوگوں کی ہے۔ تو وہ ہم نے بڑی مشکل سے پھر فیڈرل گورنمنٹ کو کیٹیگری چینج کرائی۔ وہ جو میدا وغیرہ وہ مہنگا بکتا ہے، وہ اس لیے بھی مہنگا بکتا ہے کہ اس کو ہم نہیں کنٹرول کر رہے، ہم صرف آٹے کا کر رہے ہیں اور آٹے کی سبسڈی دیتے ہیں۔ تو وہ 1100 کا بھی بکا پنجاب میں، اور وہ آپ کے کچھ ایریاز ہے جیسے پنڈی ہے، کے پی میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، پنڈی میں بھی اس کا ٹرینڈ ہے۔ تو وہ مارکیٹ میں رپورٹس یہ آتی تھی کہ جی 1100 روپے کا، تو وہ پھر ہم ان کو جو وفاقی ادارے کے لوگ ہیں ان کو خود لے کے گئے مارکیٹس میں، اور ان کو بتایا کہ یہ جو ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ 50 کلو کی پیکنگ کا فائن آٹا جو 1100 روپے کا تھا، 20 کلو کا آٹے کا تھیلا، ہم نے کہا جی ہمارے ساتھ چلے، جہاں گئے کہ ہم نے ان کو دکھایا۔ تو ایک تو یہ اس کا جو ہے نا یہ کریڈٹ جانا چاہیے کہ جبکہ دوسرے صوبوں میں آپ کا جو ہے نا یہ 1100 سے نیچے نہیں آیا۔ یہ میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ہر فرائیڈے کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں پچھلے پورے سال کی، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پنجاب گورنمنٹ نے کتنی بڑی سبسڈی دے کے اور لوگوں کو 860 روپے پہ رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو رمضان پیکج تھا، رمضان پیکج اپریل میں اس وقت آیا جب ہم یہ سبسڈائز ویٹ کی ریلیز بند کر دیتے، 313 رمضان بازار ہم نے لگائے، تو اس پہ 860 سے بھی کم کر کے ہم نے آٹے کا تھیلا بیچا۔ اور وہ یہ رمضان پیکج اس دفعہ بھی جو ہے فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے ان کے پاس جب لے کے گئے ہیں تو ہی ریڈیلی ایگریڈ ٹو اٹ۔ یہ بھی آپ کا سب سے بڑا رمضان پیکج تھا، کوئی 7 ارب روپے کے قریب رمضان پیکج آپ نے وہ دیا، اور وہ 860 سے ہی کم تھا۔ اس کے بعد ابھی بھی اس وقت ہم نے 332 سہولت بازار پورے پنجاب میں لگایا ہوا ہے، جہاں پہ صرف آٹے کی جو ہے پرائس ہم اس کو مینٹین کر رہے ہیں، تو وہ مارکیٹ اس وقت 1000 پلس ہے۔ اگر آپ کہیں گے ہمارے حساب سے 1032 ہے، فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو لاسٹ فرائیڈے کو 1085 بتایا، اور وہ مارکیٹ میں ریٹ اسی رینج میں ہے، لیکن وہ 332 جو سہولت بازار ہے پورے پنجاب میں، وہاں پہ اس وقت بھی 860 کا آپ جائیں گے اگر تو آپ کو آٹا اویلیبل ہوگا۔ جو کل کی فگر تھی، ہم نے کل تک رمضان کے بعد 16 لاکھ تھیلے سپلائی کی ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ جو بکے ہیں وہ 8,80,000 کے قریب بکے۔ تو میں آپ کو دعوت بھی دوں گا کہ آپ سہولت بازار پہ جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ آٹا اس قیمت پہ ملے۔ اتنے ڈیٹیل سے جو بتا رہے ہیں آپ کو چیف سیکرٹری صاحب، تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنا زیادہ اس حکومت کا فوکس ہے آٹے کی قیمت کو مینٹین کرنے محبوب صاحب یہ بتا دیں آپ کہ یہ جب میں نے آپ کی جو انیشیٹو آپ نے لی ہیں وہ دیکھے ہیں، تو مجھے اس کی جھلک 2018 میں جب شہباز شریف صاحب جا رہے تھے تو ان کے بجٹ سے مشابہت نظر آتی ہے، اس کو غور سے دیکھا جائے، جس میں انہوں نے بھی ماڈل بازار بنائے تھے۔ ایک پروجیکٹ وہ تھا شہباز شریف کا، انہوں نے بھی انڈر پاسز اور سپلائی اوور بنائے تھے، جس کے اوپر بڑی تنقید ہوتی رہی آپ کی جب آپ اپوزیشن میں تھے۔ تو مجھے یہ مشابہت نظر آتی ہے کہ وہ فنڈ آپ سب سے پہلے ریلیز بھی کرنے جاتے ہیں کہ وہ جو نظر آئیں فلائی اوور، انڈر پاسز، ماڈل بازار، یہ انیشیٹو وہ شہباز شریف نے لیے تھے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2022 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ میں یہ بتاؤں، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں تو سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ میں تو اگلے سال بھی آپ کے پاس سامنے بیٹھ کے جواب دہ ہوں گا انشاءاللہ۔ ہم نے یہ اگلے 2 سال کے اندر 2-2.5 سال کا جو ہمیں ٹائم ہے، اس کے اندر جو مکمل کرنے والی اسکیمیں ہیں وہ آپ کا آج کل کے بجٹ میں ہم نے اناؤنس کیا ہے۔ جو آپ نے بات کی کہ ہمارے پروجیکٹس جو ہیں یہ حقیقی معنوں میں عوام کی بھلائی والے ہیں۔ میرے بہت سارے پروجیکٹس، مجھ سے کل بھی کوئی پوچھ رہے تھے کہ جناب آپ کا کوئی ظاہری پروجیکٹ نہیں ہے، میں نے کہا صوبوں کا سب سے بڑی ذمہ داری ہیومن ڈیولپمنٹ ہے۔ 80 ارب روپیہ تو ہم خالی ہیلتھ انشورنس پہ خرچ کرنے جا رہے ہیں،
ہاں قرضہ یہ اورنج ٹرین کا انہوں نے لیا، تقریباً 300 ارب روپے بڑھے گا جب یہ واپسی کا اس کا سلسلہ شروع ہوگا۔ 2023 کے بعد اگلی حکومت کے پہلے سال میں 30 ارب روپے کی سبسڈی ہوگی اورنج ٹرین پہ۔ ہم نے بھی اس سال قرضے سائن کیے ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، ہم نے 86 ارب روپے کا قرضہ سائن کیا ہے فار واٹر اینڈ سینیٹیشن۔ وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا ایک بڑی دیوار بنی ہوئی یا ایک کوئی برج بنا ہوا، مگر اس صوبے کی 16 پسماندہ ترین تحصیلیں جو ہیں ان کو فل 100% کارپیٹ سینس کے اندر ان کو سارا سیوریج ریپیئر ہوگا، پینے کا صاف پانی ملے گا، اور اس کی 100% آبادی کی میں بات کر رہا ہوں۔ بات صحیح ہے، ہم جو فوکس رکھیں گے اپنا وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ہوگا، وہ ظاہری اس میں سوچ نظر نہیں آئے گی آپ کو، مگر حقیقی معنوں میں جو ترقی ہے وہ انسان کے اوپر خرچ کرنے سے آتی ہے، سیمنٹ پہ نہیں۔ مخدوم صاحب، اشرف مہتاب جی اشرف صاحب، بتائیے گا کہ آپ نے یہ بڑے بڑے دعوے کیے، 560 ارب کا ترقیاتی بجٹ بھی رکھ دیا اس میں، صحت کے لیے بھی 400 آپ نے ارب خرچ کرنا ہے، لیکن آپ کی اپنی صوبے کی آمدن کو اس کو دیکھا جائے وفاق کو NFC سے، تو وہ تو آپ کے ٹوٹل جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 287 ارب بنتے ہیں، 287 ارب، 405 آپ کے اور 1632 آپ یا جو بھی ورڈ وہاں سے آنا ہے۔ ایک تو وہاں سے پورے پیسے نہیں آنے کیونکہ ہر سال اس میں کٹ لگتا ہے، تخمینہ نیچے آ جاتا ہے، اور آپ کے بھی ہو سکتا ہے یہ 405 ارب کٹے نہ ہو، تو باقی پیسے جو یہ بجٹ ہے کہاں سے ڈالے ہیں؟ کیا اس کو ایک منٹ میں دو کوشچن ہے، اس کو متوازن بجٹ کہیں گے، سارے کا بجٹ کہیں گے، یا کہ سرپلس بجٹ کہیں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے ابھی بڑی بات کی غریبوں کو کا معیار زندگی بہت بلند کر دیا، آٹا آپ نے سستا دیا، حالانکہ یہ اس کے برعکس ہے، جتنے آپ کے ماڈل بازار یا اتوار بازار جو بھی ہیں واٹس ایور سارے ماڈل علاقوں میں لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ ضرورت نہیں ہے، 0.1% بھی وہاں پہ آبادی کی غربت کی نہیں ہے، اور جہاں سطح غربت سے نیچے لوگ ہیں وہاں بازار ایک بھی نہیں ہے، وہاں سے لوگ آئے وہاں لینے ہیں تو ان کا اتنا کرایہ لگ جاتا ہے جتنی سبسڈی ہے۔ دوسرا، آپ نے اس میں جو مزدور کی دیہڑی دار کی تنخواہ بڑھائی ہے وہ 2500 روپے بڑھائی ہے، اس کو دیہڑی کے حساب سے ایک دن کے اوپر کیلکولیٹ کریں کہ وہ 83 روپے 30 پیسے بنتے ہیں، جو بڑی ہے طرح ایک مزدور کا 5 کا گرانا کم از کم ہوتا ہے، مزدور کے تو ویسے بچے زیادہ ہوتے ہیں، آپ کے مطابق 5 کا ہی لگا لیں تو یہ 5 کے حساب سے یہ کوئی میرے خیال میں 16.66 روپے بنتے ہیں، اس میں 2 وقت کی روٹی تو نہیں 2 ٹافیاں آ سکتی ہیں، تو آپ نے یہ مزدور کا جو معیار زندگی بلند کیا یہ کتنا بلند ہو جائے گا کہ جس کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہ ملے، اور یہاں آپ کے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے یہاں افسر ہیں ان کی جب آپ نے سیلری بڑھائی ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، تو معیار زندگی کیسے بلند ہوگا بجٹ کے بارے میں اور اس سے مزدور کے بارے میں؟ پہلے میں ذرا بجٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آیا کہ یہ 560 ارب جو ہے اس میں کیا متوقع ہے خرچہ، تو فیڈرل طریقے ریونیو آتا ہے، آپ کو NFC کا شیئر آتا ہے اور صوبائی آپ کا اپنا، جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ یہ پہلی بار ہے کہ صوبائی محصولات اپنے ٹارگٹ سے زیادہ اچیو ہوئی ہیں، 18% زیادہ ہم نے جو ٹارگٹ 317 کا رکھا تھا اس سے اوپر ہم گئے ہیں کہیں، تو ہم تو اپنے ٹارگٹ سے بہتر کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے سال بھی ریونیو شارٹ فال نہیں سرپلس آئے گا۔ دوسری جو آپ نے بات کی وہ یہ تھی کہ وفاق سے بھی شارٹ فال آ سکتا ہے کیونکہ میجورٹی ریونیو NFC شیئر کے تھرو کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ اس کے لیے 2 چیزیں، ایک تو اس سال کا شارٹ فال جو ہے وہ تقریباً ہم اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب کا حصہ تقریباً 78 ارب کا بنے گا اوور آل شارٹ فال کے اندر، مگر ہم نے اپنے اندر بجٹ کے اندر ایک انٹری رکھی ہوئی ہے اسٹیمیٹڈ پروونشل سرپلس کی، سب سے پہلے یہ شارٹ فال ہٹ کرے گا اس 125 کی انٹری کو، اس سے کیا ہوگا آپ کی بجٹنگ بہتر ہو جاتی ہے، آپ سالانہ کوئی اتار چڑھاؤ کا جو ہے وہ پہلے سے کوشن بلٹ ان ہوا ہے۔ یہ اگر کوئی اور پچھلی حکومت والے ہوتے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر میں آپ کو آج اگر سبز باغ دکھانے ہوتے تو میں آج کہتا کہ جی میں نے 685 ارب کا بجٹ دیا ہے، میری کتاب کے مطابق میں آج 685 ارب کا بجٹ دے سکتا ہوں، مگر ہم نے پہلے سال ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم حقیقت پہ مبنی بجٹ بنائیں گے، حقائق پہ مبنی ہوگا، عوام سے کوئی بات غلط نہیں کریں گے، تو یہ 560 کا نمبر حقائق پہ مبنی ہے اور اس میں کوشن بلٹ ان کیا گیا ہے شارٹ فال کے لیے بھی۔ دوسرا سوال آپ کا تھا منیمم ویج کا، منیمم ویج پہ میں یہ عرض کرتا چلوں
کہ یہ ایک فلور ہوتا ہے. یہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنا تو بیئر منیمم دیا جائے, اس سے اوپر دینا چاہیے. ہم نے جس طرح میں نے پہلے عرض کی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, تیل کی قیمتیں اس طرح نہیں بڑھنے دے رہے. آپ کا جو چھوٹا یونٹ کنزیومر ہے بجلی کا, اس کے لیے خاص مراحت ہیں, آپ کے گیس کے کنزیومر کے لیے خاص مراحت ہیں. تو ہم اپنی طرف سے حکومت میکسیمم سبسڈی جو پرووائڈ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. ساتھ ساتھ احساس پروگرام, ہم نے احساس پروگرام جدت کی وجہ سے ان ساری فیملیز کو ٹارگٹ کر پا رہے ہیں جن کو ہمیں اس وقت مدد کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ احساس پروگرام بھی آگے چلے گا. اس میں بھی اماؤنٹ بڑھائی گئی ہے. پنجاب کے اندر بھی سوشل پروٹیکشن کی اماؤنٹ خاص طور پہ وہ طبقات جو محروم رہتے ہیں ان کو 12 ارب سے 18 ارب پہ لے کے گئے ہیں ویکسینیشن کے لیے, تاکہ ہمارے صوبے کے اندر ویکسینیشن ڈرائیو مکمل ہو سکے کووڈ کی. 10 ارب روپے کا بلاک اس لیے بھی رکھا گیا. جی جی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو میں اسی میں بات کروں گا. وائٹ پیپر کا جو آپ کا پیج رہتا ہے 3 نمبر کا, اس میں لکھا ہے کہ ریوائز بجٹ یعنی کہ 375 ہو گیا. اسی وائٹ پیپر کے پیج نمبر 39 پہ لکھا ہے پی آئی ڈی کا اسکور ہوا ہے کہ نہیں یہ 270 ہے. اور سول کوڈ پنجاب کہتا ہے کہ نہیں یہ اپریل تک 177 ارب روپے خرچ ہوئے. اے ڈی پی کی یوٹیلائزیشن کے 3 مختلف فیصد ہیں. تو سچا کون ہے؟ پی ایل ڈی ہے, فنانس ڈپارٹمنٹ سچا ہے, سول کوڈ کا سچا ہے. اگر یہ صورتحال ہے کہ آپ کے فنانس ڈپارٹمنٹ کو آپ کی اصل یوٹیلائزیشن کا نہیں پتا تو کیسی پلاننگ ہو رہی ہے؟ نمبر 1. دوسرا سوال سن لیجیے گا. آپ نے کہا کہ جی پی آر اے نے بڑا اچھا کام کیا ہے, آپ نے شاباش دی کل فلور آف دی ہاؤس. تو انرجی والوں نے 97% کا شارٹ فال کھایا انرجی ڈپارٹمنٹ نے, اور بی او آر نے نان ٹیکس ریونیو میں 50% کا شارٹ فال کھایا. ان کے لیے کچھ سزا بھی ہے. اور زرعی انکم ٹیکس کا آپ نے ہدف جو ہے 110% بڑھا دیا ہے. کوئی نیا ٹیکس ہے, بیس بڑھ رہی ہے, کیا ہے یہ؟ یوٹیلائزیشن میں سیکٹری فائنانس یہاں تشریف رکھتے ہیں, یہ بھی آپ کو بتا دیں گے. جو کنٹرول لیول یوٹیلائزیشن ہے ہماری ریلیزز کے مطابق وہ 270 کے قریب کا نمبر ہے. کیونکہ سال کے دوران ہمیں بچت نظر آ رہی تھی اور ہمیں یہ بھی دکھ رہا تھا کہ اکانومی اس طرح نہیں بیٹھ رہی, ریزیلینس ہے, ریونیوز آ رہے ہیں, تو ہم نے سال کے دوران سپلیمنٹری بجٹس بھی ایشو کیے. تو جو ریوائزڈ ایسٹیمیٹ آپ کا اوپر گیا ہے 375 کی طرف, دس انکلوڈس سپلیمنٹری جو سال کے دوران ایشو ہوئی. فائنانس سیکرٹری اس پہ آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتے ہیں ریگارڈنگ دا ریلیزز. اس سے پہلے کہ یہ آپ کو بتائیں, میں باقی آپ کو ریونیوز کا بتاتا ہوں. بورڈ آف ریونیو کا مین ریونیو سٹیمپ ڈیوٹی ہے, اس کو 5% سے کر کے 1% پہ ہم لے آئے, کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو پروموٹ کرنا تھا. میں عرض کرتا ہوں نا, نان ٹیکس اس کا اسمالر کمپوننٹ ہے, مین یہ ہے. جی زمینیں بیچنے والا آئی ایگری ود یو, اس میں میٹیریلائز نہیں ہوا, اس میں بہت ساری رکاوٹیں آئی ہیں. کہیں پہ محکموں نے کہا ہے کہ یہ زمین ہمیں بعد کے لیے درکار ہے, ہم اپنا کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اے ڈی پی میں کوئی اسکیم لے کے آنا چاہتے ہیں زمین کے لیے. تو زمین کے اندر اس سال سے کلیئرٹی آئے گی کہ کون سی ہیں, اور چیف سیکرٹری صاحب خود اس کو دیکھ رہے ہیں لینڈ یوٹیلائزیشن کو. آج بھی پنجاب کے اندر بکنے والی زمین 100 ارب سے اوپر کی ہے, مگر اگر آپ ٹارگٹ دیکھیں تو ہم نے 20 ارب سے اوپر کا نہیں رکھا, تاکہ اس کو ریئلسٹک رکھیں. اوور شوٹ کر لیں اچھی بات ہے, چاہے وہ جی ڈی پی میں اس سال جس طرح ہوا ہے, چاہے وہ ہمارے ریونیو ٹارگٹس میں ہو, تو کنزرویٹو نمبر دے کے انشاءاللہ اس کو اوور شوٹ کریں گے. مگر میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ کنسٹرکشن سیکٹر کی وجہ سے میں اس میں زیادہ شارٹ فال ایکسپیکٹ کر رہا تھا, مگر آپ کی ٹرانزیکشنز 40% سے زیادہ بڑھی ہیں سٹیمپ ڈیوٹی کم کرنے کی وجہ سے. ریونیو شارٹ فال تو مجھے 80% کا آنا چاہیے تھا, مگر 31% کا آیا ہے. اور جس طرح اب یہ ٹیک آف موڈ میں آ رہا ہے, مجھے امید ہے کہ یہ جو 80% کا جو آپ نے 5% سے 1% پہ لے آئیں, اس سے بہتری آئے گی. یہ ہم اپنا والیوم انکریز سے کیٹر کر جائیں گے. ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ فوکس یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم ایک پنجاب کیڈسٹل بھی بنا رہے ہیں. ہر لینڈ, ہر اونر,
ہر چیز کی ڈیٹیلز. تو ہمارا اوور آل اسکوپ یہ ہے کہ ہم اگر لینڈ بیسڈ کلیکشن ہے یا انکم بیسڈ ہے، دونوں ماڈلز کے اوپر انفورسمنٹ کو بڑھائیں. ہماری انفورسمنٹ اس پہ کم تھی. ایس ایم بی آر صاحب سے میری ڈیٹیلڈ میٹنگ ہوئی، تو ایگزسٹنگ سلیبس کو دیکھتے ہوئے بھی ہم یہ انفورسمنٹ کرتے ہوئے اس میں بہتری لے کے آ رہے ہیں. آپ ایک سیکنڈ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن یہ دراصل کمپیریزن نہیں ہے، یہ مختلف قسم کے اکاؤنٹنگ اینٹریز ہیں جس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے. جو ہمارا ریوائز اسٹیمیٹ ہوتا ہے، جو آپ نے ہمارے وائٹ پیپر میں پوائنٹ آؤٹ کیا 375 کا، اس میں ہمارے صوبائی اینول ڈیولپمنٹ پلان کے علاوہ جو ہمیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیورنگ دی ایئر ریسیپٹس آتی ہیں، ریوائز اسٹیمیٹ میں اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور یہ بجٹ اسٹیمیٹ کے نسبت ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. ڈیورنگ دی ایئر کچھ ڈیولپمنٹ سپلیمنٹریز ہوتی ہیں. یہ 375 کا فگر ہمارے ریوائز اسٹیمیٹ کو انڈیکیٹ کرتا ہے. جو دوسرا فگر ہے وہ اے ڈی پی کی یوٹیلائزیشن کی بات ہو رہی ہے، 270 ارب جو متوقع ہے، وہ صرف صوبائی اے ڈی پی کے اگینسٹ متوقع ایکسپینڈیچر ہے، جو 30 جون تک اس کی پیمنٹ جاری رہتی ہے، جس کے حتمی اعداد و شمار جولائی کے مہینے میں سامنے آتے ہیں. جو اپریل کی سول اکاؤنٹس کی یوٹیلائزیشن ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ مئی جون کی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے وہ تمام مہینوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے جو حتمی اعداد و شمار آتے ہیں ہمارے اے ڈی پی یوٹیلائزیشن کے، وہ جولائی میں آتے ہیں، اور ہمیشہ لاسٹ کوارٹر کی یوٹیلائزیشن جو ہوتی ہے وہ باقی 9 مہینے کی یوٹیلائزیشن کے آلموسٹ برابر ہوتی ہے. منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلی بار جو آپ کا ترقیاتی بجٹ تھا، کیا وہ تمام استعمال ہو گیا تھا؟ اور جو اس بار بھی آپ نے ترقیاتی جو فنڈ رکھا ہے 560 ارب، تو وہ کیا استعمال ہوگا سارا؟ کیونکہ پچھلی بار جو رکھا گیا تھا وہ تو نہیں ہوا. کام تو بہت ہے کرنے والے، لیکن جب بجٹ استعمال ہی نہیں صحیح ہوگا تو اس میں نااہلی کس کی ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو پہلے کا انہوں نے بتا دیا پچھلے سال کا، اس کی دو چیزیں ہیں. ایک تو کووڈ کا امپیکٹ، اور کووڈ کی وجہ سے بھی بہت سارا کام سلو ہوا. تھرڈ ویو میں جب آپ نے لوگوں کو کام کرنے سے ہمیں بہت سارے سیکٹرز کو روکنا پڑا، پبلک ورکس کا کام بھی اس سے بڑا امپیکٹ ہوا ہے. اس سال جو ماڈل میں فرق ہے، اب دیکھیں اگلے 2 سال کا اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا فوکس کیا ہے، وہ اب نئی اسکیموں کی انکلوژن نہیں ہے. اب جو ہم نے اناؤنس کر دیا ہے اس کی کمپلیشن ہے. ایکسپینڈیچر ریویو ٹاپ پرائورٹی ہے میرے لیول پہ، چیف سیکرٹری کے لیول پہ، سی ایم کے لیول پہ، پورے پاکستان کے لیول پہ. پرائم منسٹر صاحب خود شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم نے ایکسپینڈیچر کو انشور کرنا ہے. ہمارا ایک پورا امپلیمنٹیشن کے لیے ایکسپینڈیچر امپلیمنٹیشن کا ایک یونٹ اس وقت تشکیل دے دیا گیا ہے. ہم ایگزیکٹلی دیکھیں گے یہ اسکیمیں جو ریفلیکٹ ہوئی ہیں یہ اپنے اپروول فورم سے کب کب گزرتی ہیں، کس کس محکمے کو کس کس وجہ سے ایشو آ رہے ہیں. ان ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ایک ایسکلیشن میٹرکس ہے. میرے لیول پہ کیا چیز ریزالو ہوگی، سیکریٹریل لیول پہ کیا ہوگی، چیف سیکرٹری صاحب نے کیا کرنا ہے، اور کیبنٹ اور چیف منسٹر نے کیا فیصلہ کرنا ہے. تو اگر حکومت کی آپ سمجھتے ہیں کہ پرائورٹی اور فوکس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی مجھے یہاں بیٹھنے کی اگلے سال، تو میں آپ کے سامنے سرخ رو ہو سکوں اور بتا سکوں کہ ہم نے اس کی یوٹیلائزیشن کہاں پہ لے کے. منسٹر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دنوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ بجٹ تعلیمی ہوگا، عوام کو ریلیف کیا جائے گا. کیا ہم توقع رکھیں عوام کے بجٹ کے بعد آٹا، چینی، گھی جو اشیاء پوتونوش ہیں ان کی قیمتوں میں کوئی کمی آئے گی؟ کیونکہ جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی ہے 5 روپے والی روٹی اب بازار سے سادہ روٹی 10 روپے کی مل رہی ہے. جو چینی ہے وہ 50 والی 100 روپے میں ہے، اور وہ جو گھی 150 والا وہ 300 روپے میں ہے. کیا ان میں کوئی ریلیف ملے گا؟ دوسرا آپ نے کہا کہ آٹا ہر جگہ پہ 860 مل رہا ہے، 1070 کا آٹا خریدا جا رہا ہے. تندور مل مالکان کا کہنا ہے کہ ہم نے روٹی کی قیمت بڑھائی ہے، نان کی قیمت ابھی ہم نے نہیں بڑھائی، وہ کچھ دنوں بعد بڑھا دیں گے. حکومت سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. آج فلور مل والوں نے بھی اپنا اجلاس بلایا ہوا ہے، اب سے کچھ دیر بعد وہ بھی پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں کہ کوئی آپ نے ٹیکس لگایا ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم 1100 کا آٹا کر دیں گے. تو یہاں بیٹھ کے تو آپ 860 کی باتیں کر رہے ہیں آٹے کی، لیکن مارکیٹ میں کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے. دوسرا آٹا، چینی، گھی کی قیمت جو عوام جو کھاتے ہیں، غریب عوام، ان کو اس بجٹ میں کیا ریلیف ملے گا، کتنا یہ چیزیں سستی ہوں گی؟ میں نے پہلے بھی عرض کی، میں دوبارہ سے بیان کر دیتا ہوں. آپ نے اپنے خاص طور پہ غریب طبقے کے لیے ماڈل بازارز، ایگریکلچر سپلائی بڑھانے کے لیے آؤٹ پٹ پہ فوکس،
جب آپ برآمد مہنگی کریں گے، جب آپ کے پاس چیز ہی مقدار ہی کم ہوگی تو اوبویسلی اس کی قیمتیں بڑھتی ہیں۔ تیسری چیز آپ نے احساس پروگرام کے تحت ٹارگیٹڈ سبسڈی، ان تینوں کو، اور چوتھی چیز جب اکانومی گرو کرتی ہے تو لوگوں کی قوت خرید بھی بڑھتی ہے۔ اکانومی گرو کرنے کا ورنہ فائدہ کیا ہے؟ اکانومی گرو کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کی قوت خرید بڑھے، ٹاپ ڈاؤن امپیکٹ آتا ہے۔ تو آپ اس وقت کر کیا رہے ہیں؟ آپ ایک پہلے کر رہے ہیں کہ اس معیشت کی بہتری سے لوگ زیادہ کمائیں گے، زیادہ نوکریاں آئیں گی، زیادہ لوگ امپلائے ہوں گے، امپلائمنٹ ریٹ کم ہوگا، تنخواہیں بہتر ہوں گی، لوگوں کی قوت خرید بڑھے گی۔ دوسری طرف آپ کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے حکومت کی، وہ ہوتی ہے کہ آپ نے باٹم اپ اپروچ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آپ نے جو طبقہ بالکل پسا ہوا ہے اس کے لیے آپ کیا میجرز لے لیں، اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ پنجاب نے 80 ارب روپے سے اوپر کی گندم میں سبسڈی دی۔ آپ نے اس طبقے کے لیے خاص طور پہ آپ نے ماڈل بازار لگائے۔ آپ نے جو حکومت کا اوپر سے انفلیشن امپورٹ کرنے والے آئٹمز تھے ان کو سبسیڈائز کر کے اس مارکیٹ کے اندر دیا، اور آپ نے ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی۔ باٹم اپ اپروچ بھی چل رہی ہے اور اوپر سے ٹرکل ڈاؤن اکانومی کا بھی امپیکٹ آتے ہوئے اپنا ان کے پاس قوت خرید بھی بہتر ہوگی۔ اچھا منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ جو بجٹ ہے وہ ریالٹی پر مبنی ہے، ریئلسٹک فگرز کی آپ بات کر رہے ہیں، تو جس پروپورشن سے مہنگائی بڑھی ہے، یہ ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے، کیا وہ ریئلسٹک ہے؟ اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو جس کیٹیگری کے لیے 25% اضافہ کیا گیا ہے، کیا یہ بیسک پر ہے یا کہ رننگ پر ہے؟ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، یہ وضاحت کریں۔ جی، ہم نے اس باری انفلیشن جو ہے اس کے تقریباً ساتھ ہی رکھا گیا ہے جو امپیکٹ ہے، یہ جو اوور آل ساری پنجاب کی آپ کی پاپولیشن جو ہے سول سرونٹس کی، ان کو مل رہا ہے۔ ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اگلے سالوں سے اس کو انڈیکس کر دیں، لنک کریں، اس کا کوئی تعلق بنائیں انفلیشن کے ساتھ۔ جس سال بہت زیادہ ہو جائے اس سال اس کو بھی ساتھ ساتھ گرو کرنا چاہیے، اور یہ سب پہ امپلیمنٹ کیا جائے بے شک۔ اور جن سالوں میں کنٹرول پایا جا سکے، اگر 10% سے کم ہے، 5 کے قریب ہے، 4 ہے، 3 ہے، تو اس کے مطابق ایک فارمولے کے مطابق چلیں۔ ہم نے پوری جو انالیسس کیا تھا اس کے اندر ہمیں یہی پتہ چلا کہ 7,21,000 ایسے ملازمین ہیں پنجاب میں جن کو کسی قسم کا الاؤنس نہیں مل رہا۔ ان کے لیے خاص طور پہ 25% کا ہم نے اسپیشل الاؤنس دیا، اور وہ اگلے مالی سال میں بھی ملتا رہے گا اور جون کے مہینے میں بھی ان کو ملے گا۔ جی 25% ہے جی، یہ تو ہے جی جی 85 ارب کی سبسڈی آپ دے رہے ہیں، 85 ارب کی جو سبسڈی دے رہے ہیں وہ 15,000 کا جو بندہ کمائی کر رہا ہے اس کو بھی وہی سبسڈی مل رہی ہے، اور 15 لاکھ کا بھی اس کو سبسڈی مل رہی ہے۔ کیا جسٹیفائڈ بات ہے؟ یہ آپ نے بات بہت اچھی کی ہے۔ جو آج پرل کانٹیننٹل میں بھی آٹا بک رہا ہے، جو وہ خرید کے آتے ہیں اور آگے بیچتے ہیں، کھانے کی صورت میں آپ کو ریسٹورینٹس میں ملتا ہے، وہ بھی وہی ہے۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی پہ جانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا ڈیٹا ٹھیک ہو۔ ہماری فیڈرل گورنمنٹ میں بات چلی اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ نے جون تک کا ٹائم مانگا تھا۔ جون کے اینڈ تک ہوپ فلی ہمارے پاس یہ ڈیٹا آ جائے گا، ہمیں اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک تو سبسڈی ٹارگیٹڈ ہو جائے گی، تو میں امید رکھتا ہوں کہ ایک تو اس کا فگر بھی ریوائز ہوگا، اور یہ ویسٹ نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہر آدمی جس کے پاس اویلیبلٹی ہے، جس کے پاس قوت خرید ہے، اس کو بھی ہم یہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کے کم کرنے سے شاید ہم سبسڈی کی اماؤنٹ پر بیگ بڑھا بھی سکیں۔ میرا جو کوشچن تھا وہ ہے اماؤنٹ کے بارے میں۔ جب آپ پچھلے سال گئے تو آپ نے 208 کروڑ روپے اس کے لیے ایلوکیٹ کیے، اس کو بڑھا کے آپ دے گئے 331 پہ، اب آپ دے رہے ہیں 482 پہ۔ یہ 274 ارب روپے جو آپ نے بڑھائے ہیں، آپ کے پورے بجٹ ڈاکومنٹ میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے اسے کتنی گندم خریدی، کتنا آپ نے اس پہ بینکوں کو شرح سود دی، کون کون سے بینک سے آپ نے پیسے لیے، کمرشل بینکوں سے، اور پھر ان کو اس کا میکینزم کیا ہے؟ یعنی 274 ارب روپے آپ خرچ کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں اور اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کیوں چھپاتے ہیں یہ چیزیں آپ؟
نہیں اس میں آپ اربوں خربوں کے معاملات کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں. نہیں اس پہ بالکل وضاحت ہونی چاہیے، کلیئرٹی سے آپ کو بتانا چاہیے. اگر بجٹ ڈاکیومنٹس میں کوئی کمی کوتاہی ہے ان ٹرمز آف پرووائڈنگ کلیئرٹی تو اس کو ہم دور کر دیں گے. گندم کی مد میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا ہدف 3.5 ملین میٹرک ٹن تھا، اور کل کی ہماری کیبنٹ میٹنگ میں ڈسکس بھی ہوا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنا ہدف اچیو کر گئے، بلکہ اس سے اوپر چلے گئے، جس کو ہم آفیشلی ابھی ایک پریس کانفرنس میں ہم بتائیں گے بھی صحیح. جہاں تک اکاؤنٹ 2 کی بات ہوئی تو آپ کو پتہ ہے اکاؤنٹ 2 کی بیلنسنگ انٹری ہوتی ہے ساتھ اگینسٹ دا انوینٹری آف ویٹ. بڑھانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اکاؤنٹ 2 کو استعمال کرتے ہوئے ہائر سبسڈی، جب آپ آپ نے فارمر سے 1800 پہ خریدی اس سال 1400، یہ فرق دیکھیں نا کتنا ہے، اس کو آپ نے کہیں تو کشن کرنا ہے. وہ ڈفرنس ہے جو سبسڈی کی انکریز میں پاک ہوتا ہوا اکاؤنٹ 2 میں آپ کو نظر آ رہا ہے. جی سر آپ کی اجازت سے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہی ہمارے موقف کی تائید کر رہا ہے. جو اکاؤنٹ 2 میں انکریز آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ ہم اوور دی ایئر زیادہ گندم خرید رہے ہیں، کسانوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. گندم کی سپورٹ پرائز بڑھائی جا رہی ہے 1400 سے 1800 میں، وہ اکاؤنٹ 2 کو چارج کرتا ہے. ایک طرف ہم زیادہ قیمت خرید سپورٹ پرائز ہے، کسانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اس کو کم قیمت پہ ریلیز کر کے آٹے کی قیمت کو مینٹین کیا جا رہا ہے. تو یہ جو زیادہ گندم خریدنا، زیادہ گندم ریلیز کرنا، زیادہ سبسڈی دے کے آٹے کی پرائز کو کنٹرول کرنا، یہ وہ اخراجات ہیں جو اکاؤنٹ 2 کی صورت میں حکومت برداشت کر رہی ہے تاکہ آٹے کی قیمت کو ایک خاص حد سے زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے. ابھی آپ نے بات کیا کہ میرا کوشچن یہی تھا کہ جب آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں، ہر ایک پیسے کا حساب سے رہے 274 ارب روپے انٹرسٹ معلوم، اس میں کون کتنا بینیفیشری ہے، کون کتنے پیسے لے رہا ہے، کس طرح سود پہ آپ دے رہے ہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. میکینزم کیا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے. میرا کوشچن یہ تھا کہ حکومت صاحب تو اربوں خربوں میں کام کرتے رہے ہیں، بینکر ہیں نہیں کری، تو جب 274 ارب کی بات آتی تو ایکسپلینیشن نہیں دیتے آپ. میں دیکھیں اس پہ ہماری اینڈ تک تو وضاحت تھی، مگر اگر ڈاکومنٹیشن میں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی تو فوڈ سیکرٹری آپ ایک تو ان کو بھی پرووائڈ کریے گا، اور میں بھی اسمبلی کے اندر جہاں وضاحت درکار ہوگی I'll be happy to present it. Everything is in black and white. بلکہ اس کی وضاحت دینے سے ہمارا کیس اور مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے بڑھنے کی وجہ جو ہماری انکریز سبسڈی، کچھ چھوٹا فیصلہ نہیں ہوتا حکومت کے اوپر بوجھ ڈالنا. اس کے قرض کیوں بڑھائے گئے، ان کی افادیت کو دیکھا جاتا ہے. یہ تو خاص طور پہ اس طبقے کے لیے ہم کیٹر کر رہے ہیں جس کو بہت زیادہ فوڈ، آپ کو پتہ ہے ساروں کی سٹیپل ڈائٹ ہی یہاں پہ گندم ہے. تو بالکل ہم اس کو وضاحت سے ایکسپلین کریں گے، فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کریں گے اور اپنے کاغذوں میں بھی اور جناب کے ساتھ بھی. اچھا منسٹر صاحب، ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جو سبسڈی دے رہے ہیں ہم، جو ہاں گندم والوں کے ساتھ جو شوگر باقی وہ آپ مافیا کو دے رہے ہیں جو آپ کی حکومت میں صفوں میں مجبور ہیں آپ کی، لیکن جو زراعت ہے ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس پر تو نظر آپ کی سب سے اینڈ پہ ہے. کسان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، خاص پر کیا سبسڈی دے رہے ہیں؟ کسان کو اویئرنیس اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ تیل جو پیدا کر سکے، ایک فصل کو جو ہے کسان کو اویئرنیس کے حوالے سے کیا آپ پروگرام؟ میں اس پہ بات کرتا ہوں. پہلی بات ہے یہ سبسڈی جو ہے یہ پاس آن ہو رہی ہے ٹو دا اینڈ کنزیومر، اور اس کو بھی ہم فردر ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ کھانے والے بھی، جو آٹا کھانے والے بھی ہیں جس میں تو پوری 11 کروڑ عوام ہے اس صوبے کی، وہ بھی 11 کروڑ نہ ہو، ٹارگٹڈ جائے ان لوگوں کو جن کو ضرورت ہے اس چیز کی. باقی لوگ مہنگا آٹا خریدیں. مجھے سیکرٹری صاحب سب کو، ہمیں سبسڈی اگر صاحب حیثیت ہیں، صاحب سربت ہیں تو ہمیں خریدنا چاہیے، اس کی پوری ویلیو پے کرنی چاہیے. تو اس لیے ہم ٹارگٹڈ سبسڈی کی طرف جا رہے ہیں. دوسری بات آپ نے بہت اچھی کی، وہ ایگریکلچر. ایگریکلچر کی گروتھ اس سال بھی پروڈکشن وائز تو ٹھیک آئی ہے، مگر اگر آپ گلوبل ییلڈ سے کمپیئر کریں، کیا کام ہوا ہے پچھلے 40 سال کے اندر ریسرچ کے اوپر، واٹر کنزرویشن پہ، ایکسٹینشن سروسز پہ. ایگریکلچر کے سیکرٹری یہاں پہ موجود ہیں، آپ ان کے پروگرامز تو دیکھیں جو یہ اس باری لائے ہیں.
آپ ریسرچ پہ انویسٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے سارے مین کیش کراپس جو ہیں اس کے سینٹر آف ایکسلنس بنا رہے ہیں, آپ فارمر تک پہلی باری نئی انفارمیشن کی رسائی کر رہے ہیں. آپ پرائیویٹ سیکٹر سے کہہ رہے ہیں آ کے کہ بھائی ہمارا نظام یہ ایکسٹینشن کا موروثی ہو گیا ہے, کارپوریٹ فارمنگ میں اب بڑے اچھے جدت آ چکی ہے, ٹیکنالوجی ہے, پانی وہ تو سوئل کے بغیر بنانے جا رہے ہیں, دنیا بناتی ہے آج کل, ویجیٹیبلز گرو کرتی ہے. یہ ساری چیزیں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں, یہ صرف پبلک سیکٹر نہیں, اب پرائیویٹ سیکٹر بھی یہ دے گا, اور حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے پروگرام کو. فارمر کی دیکھیں, میرے سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی باقی ملک میں 80 من ایوریج آ رہی ہے, ہمارے یہاں جی ابھی تک 30 من ہے گندم کی, میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ پھر بھی آپ سے دور ہے. اس ملک کا سوئل ٹیکسچر, اس کی کھاد, اس کی ان پٹ, میں تو کہتا ہوں ہمارے ہر ضلع, ہر کانو گوئی کے اندر آپ کو 2 ایسے فارمر ضرور مل جائیں گے جو 75-60 من ایوریج لے رہے ہوں گے. کم از کم ہم ان کی ٹیکنیکس تو اڈاپٹ کر لیں. اپنے ملک کے اندر ہی اگر ہم بیسٹ ٹیکنیکس اڈاپٹ کر لیں تو ہم 20 سے 25% اپنی پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں. تو اس لیے ایکسٹینشن سروسز پہ فوکس بہت ضروری ہے. سوال کرنا چاہتا ہوں سعود صاحب, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں پلیز. تجمل قربانی روزانہ میں جب سے میں نے فائنانس بل پڑھا ہے اس حوالے سے کچھ سوالات ہیں میرے. ایک تو یہ کہ آپ نے ایسے غیر رجسٹرڈ تجارتی ادارے جو انڈیویجولس کام کر رہے ہیں, اور وہاں 10 ملازمین ہیں, آپ نے ان پر ایک نیا ٹیکس انٹروڈیوس کیا ہے جس کی شرح 6,000, 4,000 اور 2,000 کا سالانہ. اس نئے ٹیکس نیٹ ورک میں آپ کن شعبوں کو لا رہے ہیں, ذرا ان کی تفصیل مجھے بتا دیں. دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ہوٹلوں پر کھانا کھاتے ہیں سارے, ان کو آپ نے کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ, QR اسکین, اور اس کے علاوہ آپ نے 5% انہیں ٹیکسوں میں رعایت کی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہوٹلوں پر کیش مشینیں نہیں ہیں. جن کے پاس کیش مشینیں ہیں وہ 2.5% مجھ سے لیتے ہیں کہ یہ ہم نے بینک کو ادا کرنا ہوتا ہے. تو گویا اصل جو مجھے ریلیف ملے گا وہ 2.5% ہوگا. آپ اس کو کیسے انشور کریں گے کہ مجھے 5% ہو؟ سرکاری ملازمین کا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے 25% اضافہ کیا ہے, یہ رننگ پر ہوگا یا 2017 سے ہوگا؟ شکریہ. یہ آپ کی ایکسائز کے حوالے سے کوشچن تھے, میں چیئرمین بیارے سے ریکویسٹ کروں گا یہ آپ کو اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن اور وضاحت جی چیئرمین صاحب کی پرفارمنس اچھی رہی ہے, ان کو تو ویسے ہی ہمارے ساتھ سٹیج پہ بیٹھنا چاہیے اس بار. یہ تو سارے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے تو ماشاءاللہ ساری اتھارٹی سے بہتر پرفارم کیا ہے. دو باتیں آپ نے پوچھی ہیں. ایک تو آپ کی بات یہ تھی کہ جن کے پاس مشینز نہیں ہیں کارڈ کی, تو یہ مشینز جو ہیں, یہ مقصد ہی یہ تھا اس ریٹ کو ریڈیوس کرنے کا کہ بہت سے جو کنزیومرز اب جا رہے ہیں وہ جہاں پہ مشینز نہیں ہیں وہاں پہ وہ پسند یا پریفر نہیں کرتے کھانا کھانا. اور ہمیں لیٹلی جو فگرز پتہ لگے ہیں اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ جو کیش یہ کریڈٹ کارڈ مشینز کی ڈیمانڈ ہے اس میں تقریباً 10 گنا اضافہ ہوا ہے پچھلے سال میں. تو ایسے ریسٹورینٹس, اگر 10 ریسٹورینٹس کے پاس یہ مشینیں تھیں تو اب 100 کے پاس ہیں, اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری جو بات آپ نے کی کہ جو ایکسٹرا چارج کرتے ہیں, ایک تو یہی چیز ہے کہ تمام ریسٹورینٹس ایکسٹرا چارج نہیں کر رہے, بہت کم ایسے ریسٹورینٹس ہیں جو ایکسٹرا چارج کرتے ہیں. یہ ایکسٹرا چارج والا معاملہ جو ہے یہ اکثر ان بزنسز میں ہے ادر دین ریسٹورینٹس جن کے پروفٹ مارجنز بہت کم ہیں, تو وہ اس چارج کے اوپر 2 سے 2.5% جو بینک چارجز ہیں وہ لے لیتے ہیں. لیکن یہ ٹرینڈ بھی کم ہو رہا ہے. میرے علم کے مطابق ریسٹورینٹ شاید ایسے شاذ و نادر ہی ہوں جو چارج کرتے ہوں. لیکن اگر کوئی ایسا ریسٹورینٹ ہے جو پچھلے سال میں کچھ ریسٹورینٹس نے یہ بھی کیا کہ کارڈ کے اوپر پورا 16% چارج کرتے رہے, اس کے لیے اس دفعہ فائنانس بل کے تحت ہم ایک نئی شکل لے کے آئے ہیں جس میں اگر کوئی بھی شخص اسٹیچوٹری ریٹ سے اوپر ٹیکس چارج کرتا ہے تو اس کو پر بل 10,000 روپے کا جرمانہ ہے. اور اگر بل زیادہ بڑا ہے, جو کہ ریسٹورینٹس میں تو کم ہوتا ہے لیکن کسی اور سیکٹر میں اگر وہ ریڈیوس ریٹ سے زیادہ چارج کرتا ہے تو 10% آف دی انوائس اماؤنٹ یا 10,000 روپیز پر انوائس, ان میں سے جو بڑی رقم ہوگی وہ اس پہ پینلٹی لگے گی.
یہ بھی میں کہتا چلوں، ایک تو اس نے ڈاکومنٹیشن میں ہیلپ کیا ہے، دوسرا یہ بڑا پاپولر گیا ہے لوگوں کے ساتھ. ہمیں پبلک نے فیڈ بیک دیا ہے کہ جناب یہ اب رسید نہیں دے رہے کیونکہ ان کو 5% پڑ رہا ہے، تو اس سے ڈاکومنٹیشن بھی بڑی امپروومنٹ آئی، اور اس سال ہم نے اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا ہے. اب تو یہ ٹیکس بیس بڑھانے میں نا ٹیکنالوجی بہت ہیلپ کرے گی. ہم نے QR کوڈ تک کو لے کے آئے ہیں، اب آپ QR کوڈ بھی اسکین کر کے پیمنٹ کرا سکتے ہیں. ای پے کی اگر آپ افادیت دیکھیں تو ملینز آف یوزرز. مجھے بھی پلیزنٹلی سرپرائز ہوا میں یہ دیکھ کے کہ کتنے لوگوں نے، اور خاص طور پہ کووڈ کے دنوں میں، آپ ٹوکن ٹیکس گھر بیٹھ کے پے کر رہے ہیں، پراپرٹی ٹیکس وہاں سے پے کر رہے ہیں، گاڑیوں کی چیزیں آپ نے وہاں پہ پہلے پے کر دی ہیں، گن لائسنس کا وہاں پہ پیمنٹ ہو سکتی ہے. یہ جدت ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے میں ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ ہم اپنے صوبے کی بیس زیادہ بڑھائیں گے. گزارش یہ ہے کہ ایک تو کل آپ نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب کہ اتنے شور شرابے میں آپ نے اتنا اچھا بجٹ پیش کیا اور عوام کو سمجھ میں آیا. اب سر گزارش میری یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، ترقی کی طرف جا رہا ہے، تو اس وقت احساس پروگرام میں لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، پیسے لینے والوں کی خط غربت سے 5 کروڑ سے 7 کروڑ کی طرف جا رہے ہیں. کیا یہی اعداد و شمار ہوتے ہیں ترقی کے ملک کی کہ لوگ غربت کی طرف جائیں اور زیادہ سے زیادہ ٹریٹمنٹ وغیرہ لینے شروع کر دیں؟ خط غربت کے حساب سے تو کیا بتائیے گا اس کے بارے میں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو اس پہ. ہم اس ساری چیز کے اندر ایک چیز کو بھول رہے ہیں، ایک عالمی وبا جس کا نام ہے کووڈ-19. انڈیا کے اندر خط غربت سے نیچے گرنے والے لوگ پاکستان کی پوری آبادی سے زیادہ تھے. آپ نے ان دنیا سے بہتر پرفارم کیا ہے. ان امپلائمنٹ بڑھی 100% بڑھی جو آپ نے کہا، مگر جس کو ہم وی کہہ رہے ہیں نا گراف، آپ اس کی ریکوری کو دیکھیں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی اکانومی کے ثمرات نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی واپس باؤنس بیک کر گئی ہے. ہماری شرح جو تھی ان امپلائمنٹ کی اس میں کمی آئی ہے، جو ایک شارپ ڈکلائن آیا تھا امپلائمنٹ کے اندر وہ بہتری آئی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کووڈ کی وبا سے محفوظ رکھے. پاکستان کے فنڈامنٹلز اچھے ہیں، کوالٹی گروتھ کے ساتھ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے اس وقت. وزیر اعظم صاحب، ایک سوال آپ سے کیا گیا تھا فنانس بل میں جو پروفیشنل ٹیکس تھے جن کی شرح 6,000 4,000 اور 2,000 تھی، یہ ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دیں. سر دوسرا سوال یہ ہے کہ 3 برسوں میں پنجاب کے اوپر قرضوں کی شرح میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور اس وقت قرضوں کی شرح GDP کے کتنے % ہے؟ بہت شکریہ. جی اس پہ آئی آسک سیکرٹری ایکسائز کا ویسے بنتا ہے، بٹ وڈ یو وانٹ ہم ٹو آنسر؟ نیشنل ٹیکس یہ والا ایکسائز والا ہے، آئی تھنک دے ٹاکنگ بٹ. جی ان کو مائک دیے گا سیکرٹری ایکسائز کو. جی سر، اس میں تھوڑا سا کلیریفائی کرتا چاہوں کہ اس میں کوئی نیا ٹیکس ایڈ نہیں ہوا. یہ ایک سیریل نمبر 3 جو پروفیشنل ٹیکس کا شیڈیول تھا اس کی انٹری میں سنٹیکس ایرر تھی. اس میں جو کمرشل اسٹیبلشمنٹس ہیں جن میں 10 یا زیادہ لوگ ہیں ان کے اوپر اگر وہ میٹروپولیٹن لمٹس میں ہیں تو 6,000 روپے ٹیکس لگتا ہے اور 4,000 روپے اگر وہ میٹروپولیٹن لمٹ سے باہر ہیں. یہ پہلے کی انٹری چل رہی تھی. اس کے ساتھ ہی مکس ہوا تھا کہ جو باقی کمرشل اسٹیبلشمنٹس ہیں ان پہ 2,000 لگے گا کیونکہ سنٹیکس میں ایرر تھی. دونوں اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے سیگریگیٹ کر دیے تاکہ کلیئرٹی ہو. باقی جو ان سے کمرشل اسٹیبلشمنٹس ہیں جن کے 10 سے زیادہ بندے اگر میٹروپولیٹن لمٹس میں ہیں تو 6,000 ہے اور 4,000 اگر میٹروپولیٹن سے باہر ہے اور باقی تمام کمرشل اسٹیبلشمنٹس پہ 2,000 روپے. صرف کلیئرٹی اور سنٹیکس ایرر ہے. یہ اس میں نیا ٹیکس کوئی ایڈ نہیں ہوا. بفور آئی آنسر دا سیکنڈ پارٹ، وہ میں آپ کے لیے لیٹسٹ انفارمیشن ابھی میرا سٹاف مجھے دے رہا ہے. ناصر جمال صاحب آپ کی طرف سے کوئی سوال نہیں آیا؟ یہ چیف سیکرٹری صاحب کو ابھی کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ انفورسمنٹ کی ہے گندم پہ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کون سے وہ علاقے ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ یہاں پہ کوئی ایسے لوگ موجود نہیں اور ماڈل بازار حقیقت سے مبنی دور کر کے ایسے علاقوں پہ لگایا گیا. تو جناب چیف سیکرٹری صاحب کیپنگ اٹ بریف کہ ہمارے ماڈل بازار تھے جو کہ ہم نے گارڈن ٹاؤن اور ان ایریاز میں لگائے تھے. ہم جو بات کر رہے ہیں یہ جو 313 رمضان بازار ابھی جو سہولت بازار ہے
جو 332 ہے پورے پنجاب میں، یہ سارے کے سارے وہ ہے جو درمیانے سے نچلے طبقے والے علاقوں میں ہیں. اور یہ 332 جو ملک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم سبسڈی ہے جو کہ امیر غریب کو برابر کھلا رہے ہیں. یہ سہولت بازار میں آپ کو صرف لاہور کا بتا دیتا ہوں کیونکہ میں نے وزٹ کیے ہیں سارے، تو آپ 19 میں سے میں آپ کو جو یاد ہے میں بتا رہا ہوں، تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پوش امیر علاقے میں ہے کہ غریب کے ہے. تو میں اس لیے میں نے ایک منٹ دیا تھا کہ آپ کو بتاؤں. اب لاہور میں جو لگے ہوئے نا سہولت بازار جو رمضان بازار کے لگے تھے، اب آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں. سنت نگر، راوی روڈ، شدارا کوٹ عبد المالک، شاہ باغ، دروگہ والا، گلشن راوی، ملتان روڈ، شالامار، بادامی باغ. اب آپ سارے میرے خیال میں لاہور سے ہی ہیں. اب ادھر کون سی پوش آبادی ہے یا کون سے یہاں پہ امیر اس طرح لوگ رہتے ہیں؟ تو ایک اور آپ کو ہم انشاءاللہ 332 کی لسٹ میں سیکٹری انڈسٹریز کو کہہ رہا ہوں آپ کو دیں گے. 200 بازار پنجاب میں جیو ٹیگڈ ہے، آپ اپنے موبائل پہ یا اس پہ بیٹھ کے اس کی لوکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ 332 کے 32 سارے جیو ٹیگ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ گلبرگ میں ہے، ڈی ایچ اے میں ہے، بیریا ٹاؤن میں ہے کہ غریب علاقے میں. یہ میں کلیریفیکیشن میں آخر میں عرض کرتا چلوں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا فلسفہ ہے کہ ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کرنا ہے. میں یہ باری باری آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے بجٹ میں ہماری نمائشی عمارتیں، ریلوے کے ٹریک، بڑی بڑی چیزیں دیکھنی ہیں جو کنکریٹ سے بننی ہیں، اس کی جگہ اگر انسان پہ انویسٹمنٹ دیکھیں تو آپ کو کئی گنا اس کے اندر انکریز نظر آئے گا. قرضے لیے ہیں تو جیسے میں نے بیان کیا ہیومن ڈیولپمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس آپ پنجاب کی 2018 والی بھی دیکھیے گا اور 2023 میں بھی دیکھیے گا کہ انسان کی زندگی میں، اس صوبے کے رہنے والے کی زندگی میں ہم کیا بہتری لے کے آئے. میں دوبارہ ایک باری یہ چاہتا ہوں کہ معیشت سینٹیمنٹ پہ بھی آگے چلتی ہے. ملک کے اندر ایک اچھا ماحول ہے. ہمیں پہلی باری بورڈ آف اسٹیٹسٹکس کو الگ کیا ہے فائنانس سے تاکہ ان کے نمبرز پہ کوئی کاسٹ نہ کر سکے کہ ڈاؤٹ. آپ سب کا اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کی اس بہتر ریزیلینٹ اکانومی، اس کی معیشت، اس کے اندر رکھے گئے ترقیاتی پروگراموں کو اجاگر کریں. اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانے میں پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلانز، ہیلتھ انشورنس، اسکول اپ گریڈیشنز. لاہور کے لیے کیونکہ آپ سب یہیں کے مقیم ہیں، 28 ارب روپے کا پیکج صرف لاہور کے لیے رکھا گیا اس بجٹ کے اندر. 200 نئی الیکٹرک وہیکل بسز ہم انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں اس شہر کے اندر. سب سے بڑا 1984 کے بعد کوئی جنرل ہاسپٹل نہیں بنا لاہور کے اندر. 1000 بیڈ کا وہ ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. مسنگ فیسلٹیز آف گلاب دیوی اس سال مکمل ہو جائیں گی. گنگا رام پہ کام ہو رہا ہے. چلڈرن یونیورسٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے پورے پنجاب کے اندر کوئی پیڈیاٹرک برنز یونٹ نہیں تھا. خدا نہ خواستہ کوئی بچہ جھلس جائے تو اس کے علاج کے لیے جگہ نہیں تھی. اسپیشلٹی ہاسپٹلز میں 30 سال سے انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. ان چیزوں پہ فوکس کریں مہربانی کر کے. یہ دور ختم ہو گیا ہے نمائش کا. ہیومن ڈیولپمنٹ کا دور ہے، انسان پہ انویسٹ کرنے کا دور ہے. ہمارا ساتھ دیں. اس بجٹ کو ہم آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے. جتنی باری آپ ہمیں بلائیں گے فائنانس اور پی این ڈی آپ کے سامنے آئے گا. رسپیکٹو وزیر آئیں گے، اپنی پروگریس آپ کو بتاتے رہیں گے. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ کے چیک رکھنے کی وجہ سے، آپ کی کوسچنز، آپ کی اکاؤنٹیبل آپ کو اگر ہم جواب دیں ہیں تو میرے لیے یہ اچھا ہے، کیونکہ میرے آپ کے وثوق سے میں خود بھی اور ہماری بیوروکریسی بھی الرٹ رہتی ہے اور اپنے فرائض انجام دینے میں آپ لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے. شکریہ. علی وقار ہے، ڈان ٹی وی سے میرا تو سب سے پہلے میں بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کے ترقیاتی پروگرام کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کی ٹیم اور خاص طور پر سمر صاحب کو. لیکن حکومت کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ اپوزیشن ہوتی ہے. اور آپ کو تو یہاں پر 2 طرح کی اپوزیشن کا سامنا ہے، ایک حقیقی اپوزیشن اور ایک آپ کی اپنی جماعت کے اندر جو گروپ بنا ہے اس کی اپوزیشن کا. تو آپ نے جو یہ ڈیولپمنٹ پروگرام میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام رکھا ہے اس میں کیا آپ اس اسٹیج سے آفر کرتے ہیں اپوزیشن جو حقیقی اپوزیشن ہے ان کے
के हलकों को भी ये फंड्स मिलेंगे, उनको तरक्याती स्कीमों में उतना हिस्सा मिलेगा, वो उसके लिए आप ऑफर उनको आज करते हैं, या वो सिर्फ खास तौर पर आपके जो अपने जमात की अपोजिशन है या आपके मखसूस हलकों को वो फंड्स मिलेंगे? जनाब, ये तो एक तो डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, नीड बेस्ड एनालिसिस के मुताबिक स्कीमें आई हैं। वो मेरे ख्याल से, जिस तरह मैंने अपनी तकरीर में भी कहा, सारा पंजाब हमारा पंजाब है, ये पूरे ज़िलों के अंदर हर जगह पे ये पैसे लगेंगे। अपोजिशन से तो हम बिल्कुल नहीं घबराते, कल आपने देख लिया था, हमने अपना काम जारी रखा है और इंशाअल्लाह अपने मंशूर के ऐन मुताबिक इन सब मंसूबों पे अमल करके दिखाएंगे। शुक्रिया। लंच के लिए आप लोग